السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا کیا اور ہمیں پاک افواج جیسی پاک آرمی عطا کی۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ ہم پہ اس کا فضل ہے۔ یہ پاکستان کا مطلب اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو پاک کا مطلب عربک میں پاک کو طیبہ کہتے ہیں اور ستان شہر کا نام ہے اور شہر کو عربک میں مدینہ کہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مدینہ الطیبہ، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور دستور جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات کو یہ ملک عطا کیا اور آج تک ہمارے دشمن نے اپنی ہر ایک حربہ استعمال کیا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، مگر منہ کی کھانی، حتیٰ کہ وہ آج بھی ہم پہ اسی طرح مسلط ہے اور ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے، جو ہم نے بہت بیوقوفیاں کی ہیں اس وجہ سے۔ یہ جو باہر بیٹھ کے تو افواج پاکستان کے اوپر غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی سلامیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ان اداروں کے خلاف بکواس کر رہا ہے جن اداروں نے آج تک پاکستان کے ساتھ وفا ہی کی ہے۔ ان کی وفا، ان کے خون، اپنی جانیں دے کے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قائد اعظم کا اصل، جو قائد اعظم چاہتے تھے جس پاکستان کی تکمیل یا علامہ اقبال کا جو خواب تھا، اس پاکستان کی تکمیل کے لیے اگر آج ہمارے ادارے کام کرنا شروع ہوئے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ان لوگوں نے صرف اور صرف جو 20 سال کے اندر انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا، وہ اگر 2 سال کے اندر عمران خان انہیں صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، جگہ جگہ جا کے چیخ رہے ہیں کہ خدارا ہماری مدد کرو، خدارا ہماری مدد کرو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بھول گئی کہ ظلم آتا ہے مگر مٹ جاتا ہے اور مثال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ چیز پتہ نہیں کیوں یہ بھول گئی۔ انہوں نے جس بے دردی کے ساتھ پاکستان کی لوٹا، جب جیسے یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا، ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے ملک کی غریب مزدور کے حق کے ساتھ، تو ایک ذات اوپر بھی ہے جس نے لیلۃ القدر کو یہ پاکستان بنایا تھا، اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر، اور جس نے بھی آج تک تریخ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ بھی ہو رہے ہیں اور آگے بھی ہونا ہے انہوں نے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کچھ آج بھی جن کا موقف ہی یہ ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف نکلے ہیں، جن کا موقف ہی یہ ہے کہ تو افواج پاکستان کا خلاف نکلنے کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کے خلاف نکلیں، لیکن تو ہمیں چاہیے کہ ہم افواج پاکستان کا ساتھ دیں۔ یہ جو 20 سال کے اندر انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا، 2 سال کے اندر خان انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لے کے آنے کی، قانون کی دائرے میں لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا ساتھ دیں۔ اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے مت کچلیں، اپنی وطن کو اپنے ہاتھوں سے مت نقصان پہنچائیں، اپنی افواج پاکستان کے خلاف مت جائیں۔ وہ افواج پاکستانی ہیں جو ہر گھڑی میں، زلزلوں میں، بارشوں میں اور ہر روز آفت میں جب قوم کو ضرورت پڑتی ہے، جب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارا حفاظت کرتی ہے، وہ اپنے خون دے رہی ہے آج تک اس ملک کے پاکستان کی حفاظت۔ ہر دن بیرونی دشمنوں سے لڑ کے وہ ہر روز اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے گھروں میں آتے ہیں اور آ کے اپنے اس وطن عزیز کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، اس وطن کی عزت کے لیے وہ اپنی جان دیتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے سپاہی ہیں۔ خدارا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک کمینہ صفت انسان جس کی صفت میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا، یہ ہمارے افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے، یہ اس کا نیریٹو ہے، وہ کہتا ہے میں اسی کے ساتھ آیا ہوں، یہی میرا ایجنڈا ہے کہ میں افواج پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے آیا ہوں۔ تو خدارا ان کو
ایسا سبق سکھائیں کہ ہم پاکستانی ہیں، بجائے ان کے کہ ان کا آپ ساتھ دیں۔ یہ جو 2 سال سے پڑا ہوا گند ہے اس کو صفائی کا وقت آ چکا ہے، تو یہ صفائی کے وقت دھوڑ تو اٹھے گی، صحیح ہے۔ جو پہلے ادھر گجرانوالہ میں ہے، آج کراچی میں ہے، تو خدا کے لیے اس دھوڑ سے اپنے منہ کو چھپا کے رکھیں تاکہ اس بیماری سے بچ سکیں، کیونکہ اگر آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے تو ایک خوبصورت فضا جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ منتظر ہے اس گھڑی، اور اس کو آنے دیں۔ جو قومیں اپنی افواج کے ساتھ نہیں ہوتی ان کا حال جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ جو عراق کے اندر ہوا، جو اسرائیل نے ادھر ہمارے جتنے بھی وہ بھائی تھے فلسطین کے، ان کے ساتھ کیا، ان کے حالات یہ ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے کب آنکھیں کھولو گی؟ وہ دشمن آپ کو اندر سے بھی، آپ کی افواج کو، لیکن اللہ نے ان کو سلامت اور قائم رکھا ہوا، وہ اندر سے توڑنا چاہتے ہیں افواج پاکستان، ہانہ جنگی کی صورت میں اس کے خلاف باتیں کر کے یا اداروں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر کے۔ یہ ایک سازش ہے، اس سازش کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ جو حقیقت ہے اس کی پہچان کریں۔ مہنگائی، یار کیا مہنگائی؟ 2 سال کے اندر آپ لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، تو کیا مہنگائی کا ذمہ دار خان ہے؟ اگر خان ہے تو ثابت کریں کیسے خان ہے۔ اور یار پیچھے چلیں، دیکھیں یہ جو آپ کو آج پیٹرول 100 یا 110 میں مل رہا ہے نا، یہ پیٹرول آپ کو 40 روپے لیٹر ملنا تھا، اگر یہ 30 روپے لیٹر ملنا تھا، اگر یہ حکمران جو ہیں آپ کے کھا کے نہ گئے ہوتے۔ یہ جو گند، یہ جو جس طرح انہوں نے لوٹا، اگر نہ انہوں نے لوٹا ہوتا نا اپنے بچوں کو، صرف اور صرف اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے نہیں، آپ تو ان کے غلام ہو، صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے۔ تو یاد رکھیں، فتح تو ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور فتح ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھٹکے ہوئے رستوں پہ چل رہے ہیں، ارے وہ لوگ صرف اپنے مقصد کے لیے آئے، آپ کو استعمال کریں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس دفعہ چلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ حساب ہوگا اور ضرور ہوگا، یہ طے ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل پچھتاؤ گے، اس لیے آج سے تیاری کریں، آج سے حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ کل آنے والے وقت میں آپ کو نظریں نہ جھکانی پڑیں۔ آپ جانتے ہیں سوائے پاکستان کے علاوہ جتنے بھی بیرونی ملک کے اندر پاکستانی ہیں، وہ سب عمران خان کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے ان کنٹریز کے میں جا کے دیکھا ہے وہ کتنے ایڈوانس ہیں، کس قدر وہ آگے نکل چکے ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ان لوگوں نے ہمیں جہاں سے انہیں موقع ملا، انہوں نے ہمارے ملک کا، ہمارے غریب کا حق کھایا۔ اس لیے اب ان سے حق نکلوانے کا وقت آ چکا ہے، تو اس وقت میں ہمیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کو بننے والا پاکستان ہے، اور اس وزیر اعظم نے، عمران خان نے، دنیا کے اندر وہ یہودیوں کے گڑھ کے اندر کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا۔ بھول گئے؟ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ادھر جا کے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بلند کیا، دنیا کو اسلام کی اصل تعریف بتائی، دنیا کو مسلمان کی اصل تعریف بتائی، پاکستان کیا ہے، ان کی کیا سوچ ہے، یہ دنیا کو بتایا۔ آج تک تو لوگ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں، آج تک سمجھتے رہے ہیں، اور وہ انسان، اس نے دنیا کے اندر آپ کے پاکستان کی عزت اور ایک بڑے زبردست طریقے سے وکیل بن کے اس پاکستان کی عزت کے لیے وہ لڑ رہا ہے، اور لڑتے رہیں گے وہ انشاءاللہ۔ مگر صرف اور صرف افسوس ان بھائیوں پہ ہے جو آج بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے زبانیں سیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے اٹھو، وقت ہے، آج اپنے آنے والے مستقبل کو خراب مت کرو، اپنے اس پاکستان کی خوبصورتی اور اس پاکستان کا وہ مستقبل جو ایک اس طرح روشن ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے کہ دنیا اس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملائے گی، وہ وقت ان قریب ہے، جس کے بارے میں شاہ رحمت اللہ
वली ने पेशन गोई फरमाई थी आपने, वो बहुत करीब है वो वक़्त। इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे दिलों के अंदर ईमान की वो ताकत अता फ़रमाए कि हम हक़ और बातिल की पहचान कर सकें, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, आवाज़ उठा सकें और हक़ के साथ खड़े हो सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।